کی بحث میں پڑا ہوا ہے، انہیں سب سے بڑا آڑا، اس کا باپ بھی ویسی، یہ کھڑا آڑا کیا ہے رے؟ ہاں کس کے مقابلے میں کھڑا ہے تو؟ ہاں اور ہمارے نوجوان بول رہے ہیں ایسا ہے، ان لوگ جو ہے ان کی پوجا کرتے ہیں آپ درگاہ کی، ہم درگاہ کی پوجا نہیں کرتے، جس کے ذکر سے رحمت ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ہم بول رہے ہیں درگاہ کو چومے، چوم رہے شرک ہے، درگاہ کو چومنا ہے، تو حج کرا، حج کرا تو، ہاں کرا، حجر اسود کو چوما، کئی کو چوما، وہ بھی تو پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، نہیں وہ جنت کا پتھر ہے، تو یہ جنت والے کا پتھر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، دماغ میں گوبر بھرا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دل میں محبت رسول ہو تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھے آپ؟ ان کو آپ جواب دیجئے، اب انہیں ہمارے کو گمراہ کر رہا، درگاہ کو جانا شرک ہے کہتے، ہاں درگاہ میں کیا ہے؟ ارے جس کا ذکر کرتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہوتا وہ درگاہ میں ہے۔ درگاہ والوں کو کیا سمجھا؟ پل پل وہاں رحمت برس رہی، جس کے ذکر سے رحمت برستی ہے تو ان کی ذات کتنی رحمت والی ہوگی۔ تو درگاہ رحمتوں کا خزانہ ہے، امن و عافیت کا ٹھکانہ ہے، اس لیے جو پریشان حال جا ہو جاتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، اس لیے یا غوث کہتے ہیں، اس لیے یا خواجہ کہتے ہیں، اس لیے درگاہوں کو جا رہے ہیں۔ اب بولیے درگاہ کو جانا شرک ہے کہ سکون کا باعث ہے؟ درگاہ میں رحمت ملتی ہے، تو نماز پڑھ کے پریشان ہے، ہم درگاہ جا کر خوشحال ہیں، ہے کہ نہیں بابا؟ بولیے، انہوں بول رہے ہیں ہمارے کو آگے فتوے جانا ہے، یا غوث مت پڑھو، 11ویں شریف کو درگاہ کو نکو جاؤ، یہ جھگڑا ہے، اور ہم اس کے بارے میں ضرور لڑیں گے، ان کو جواب دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں کسی کو برا نہیں بولنا، یہ ڈوغلے الگ ہے۔ عالمہ ہمارے پاس کے ڈوغلے، فور ٹی وی پہ کوئی سوال کرا، عالم صاحب بیٹھ کے بول رہے ہیں، ہاں جبکہ پہلے کے علماء یا غوث پکارتے تھے، ولیوں سے مدد لیتے تھے، فور ٹی وی پہ کوئی سوال کرے، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میرے کو چھڑیں گے تو نام لے کے بولوں گا ایک ایک کا، ابھی تو صرف بات نام چھپا رہا ہوں، آپ کو جو گمراہ کر رہے ہیں میں ان کے چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہوں، آپ لوگوں کی علمیت کو دیکھ کر، تقوی کو دیکھ کر، ڈگریاں کو مت دیکھ، یہ نقلہ مار مار کے مفتی بنے، نقلہ مار مار کے عالم بنے، سوالے لوگ انہوں کیا بتائیں گے؟ یہ باتیں غوث کے غلام بتا سکتے ہیں، خواجہ کے غلام، اس لیے میں پہلے بول دیا آپ برا نہیں ماننا، میں جو بات بول رہا ہوں حق بول رہا ہوں۔ سوال آیا، کرنے والا سوال کیا ولی سے مانگ سکتے ہیں کیا؟ جواب دینا نہیں، ولی سے نہیں، اللہ سے مانگنا کہتے۔ پھر تمہارے عالمہ کیوں مانگے؟ مشائخ کیوں مانے؟ ارے یہ جو میں ربائی پڑھا، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درمندام چستو نادارم دستگیر، بردرے درگاہ والا ساحل مافتاب، خاطر ناشاد آکن شاد یا پیران پیر، یہ کس کی ربائی ہے؟ جس کے خدموں پہ تمہارے آبا اجداد لوٹنا پسند کرتے ہیں، جس کی درگاہ کو چومنا پسند کرتے ہیں، یہ بندہ نواز کی ربائی ہے۔ بندہ نواز ہمارے آقا، بندہ نواز کا ہم نام لیتے ہیں تو نجات ہو جاتی ہے، بندہ نواز کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت مل جاتی ہے، بندہ نواز کی نظر پڑتی ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ وہ بندہ نواز غوث اعظم کو پکارے ہیں، یا قطب۔ ہمارے اعظم صاحب نے بڑی نعت اچھی پڑھائی، کنیکشن، ری ایکشن، ہاں ڈونیشن، اس لیے کنیکشن اولیاء سے رکھو، یہ پکوڑوں کو ڈونیشن مت دو، سمجھے آپ؟ ہم لوگ ان کو ڈونیشن دے دے کے پال رہے ہیں، ان کو چندے دے رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور برا نہیں سمجھ رہے ہیں، اور انہوں ہمارے اولیاء اللہ کو کہہ رہے ہیں یہ یا قطب کس نے پکارا، یا غوث کس نے پکارا؟ ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا لگا کے پکارا، یا قطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر۔ ہمارے اعظم صاحب نے کہا کہ غوث اور قطب کے آپ معنی بتا دیجئے، تو غوث کے معنی تو میں نے بتا دیا آپ کو، اب قطب کے معنی بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے، اور ان کی فرمائش بھی پوری ہوتی ہے، آپ کو فائدہ بھی مل جائے۔ قطب کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ چکی دیکھے آپ کبھی؟ اب تو گرنیوں کا زمانہ ہے،
چکی میں میانی ہوتی درمیان میں ایک، اس کو 2 پاٹا ملتے، یہ 2 پاٹ، تو چکی وہ میانی سے چلتی، خالی ایسا ہے تو چپک جاتی، چلتی کیا؟ وہ میانی جو لوہے کی رہتی نا، اس پر دوسرا پاٹ لگتے ہیں، جب آپ چاول گیہوں جو بھی ڈالتے ہیں پیستے ہیں تو پیستے ہیں، جب چکی کے پاٹوں کو الگ کریں گے تو تمام آٹا تو بن گیا، لیکن میانی وہ کیلی کے درمیان اطراف میں جو دانے وہ جیسے کہ اسے ثابت رہتے ہیں۔ حالا اتنی چکی پھری، اتنی چکی پھری، اتنی چکی پھری، پس کے کہاں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ دانوں کو دھکا نہیں لگتا۔ سمجھیے پورا مجموعہ، وہ دانوں کو دھکا نہیں رکھتا، وہ دانے جیسے کہ ویسے ثابت رہتے ہیں، اور اسی میانی کو خطب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کے ایک درجہ ہوتا ہے خطب، تو جو خطب کے قریب ہوتا ہے وہ گناہگار بھی ہو تو بچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ کا ایک ولایت کا ایک وہ ہوتا ہے کہ خطب کہتے ہیں کہ جو ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ارے اولیاء اللہ ان کی پناہ میں رہتے ہیں تو بچے رہتے ہیں، اس لیے غوث اعظم خطبوں کے خطب ہے، خطبیت کبریٰ ہے تو غوث اعظم کو حاصل ہے، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، خطب ربانی کہا جاتا ہے، غوث سمدانی کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم کو جو ولی نہیں مانتا وہ شیطان کے حوالے ہوتا ہے، اور گناہگار غوث اعظم کا نام لیتا ہے تو غوث اعظم اس پہ کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے تو حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ انہیں بول رہا نماز نہیں پڑھتے 11ویں کرتے، میں بولا اسی لیے تو کرتے ہیں، تو کیا بول رہا ہم سے آگے نماز نہیں پڑھتے 11ویں کرتے؟ پھر یہ کہیں لکھا ہوا ہے کیا نماز نہیں پڑھے تو 11ویں بھی نہیں کرنا؟ نماز نہیں پڑھتے درگاہ کو جاتے، بولا اسی لیے تو جا رہے نا بابا، نماز نہیں پڑھتے یا غوث بولتے اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا۔ اب آپ سنتے جائیے اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء پیدا کرا ہم گناہگاروں کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جھنڈا اٹھانے والے بھی وہ، اور 11ویں شریف کرنے والے بھی وہ، اور یا غوث کہنے والے بھی وہ، تو کون ہیں؟ ہم اپنے گناہوں پر نادم ضرور ہیں۔ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں؟ ہم کو اپنی عبادتوں پہ نام نہیں ہے، ہم کو اپنے تقوی پہ نام نہیں ہے۔ یہ لوگوں آپ بیٹھیے، یہ تمام لوگ آ جائیے اندر آئیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ گناہگار کے لیے اولیاء اللہ ہیں، گناہگار کے لیے اولیاء اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے اولیاء اللہ کو پیدا کیا ہی اس لیے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے والا بھی جھنڈا اٹھاتا ہے، بے نمازی بھی جھنڈا اٹھاتا ہے، اور ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدت یہ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی گناہگار سے گناہگار بھی 11ویں شریف کرتا ہے تو اس غوث پاک کے نام کے صدقے میں اس کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، وہ نمازی ہو جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی کو گناہگار بھی چاہ سکتا ہے، نیکوکار بھی چاہ سکتا ہے، متقی بھی چاہ سکتا ہے، پرہیزگار بھی چاہ سکتا ہے۔ ہر کوئی اللہ کے ولی کو چاہتا ہے۔ اگر نمازی چاہتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اور گناہگار چاہتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ہے، اس لیے اولیاء اللہ کی درگاہوں میں آپ دیکھیں گے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ غوث اعظم کا تو معاملہ کیا ہے؟ غوث اعظم تو ایسے ولی ہے کہ چوروں کو ولی بنا دیا، چوروں کو بھی ولی بنا دیا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ بار بار سنا ہوگا، ایک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بھاری لباس پہنتے تھے، ایسا لباس پہنتے تھے کہ بادشاہ اور شہنشاہ بھی نہیں پہنتا تھا،
ایسا بھاری لباس پہنا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ بھاری لباس پہن کر تشریف لے جا رہے تھے, چور کی نظر پڑ گئی, اس نے منصوبہ بنایا آج تو حضور غوث پاک کے گھر میں جانا ہے اور یہ جبہ چرانا ہے. موقع دیکھا, چلے گیا غوث اعظم کے گھر میں, رات کا سناٹا تھا, دیکھا جبہ مبارک بھاری رکھا ہوا ہے, نکالا, پوٹلی بنا, اب باہر جانے والا تھا, دروازہ نظر نہیں آ رہا, پریشان ہو گیا, آیا کدھر سے تھا میں, دروازے میں دروازہ نہیں دکھ رہا, پوٹلی رکھا, دروازہ دکھ رہا, بڑا پریشان ہو گیا, بڑا حیرت زدہ ہو گیا, پھر پوٹلی اٹھایا, دروازہ نہیں دکھ رہا. ایسا کئی مرتبہ ہو گیا. یہی ہو رہا تھا کہ دروازے پہ کھٹکھٹا ہوا. اب انہیں بولا کیا, اب تو معلوم ہو جاتا, اب میں پکڑے جاتا ہوں. فوراً گھبرا کے غوث اعظم کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا, چھپ کے بیٹھ گیا. جیسے ہی بیٹھا, سرکار غوث پاک نے دروازہ کھولا, چند لوگ غوث اعظم کے گھر میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, حضور اتنی رات کو اس لیے ہم آئے ہیں کہ فلاں مقام کے ابدال کا انتقال ہو چکا ہے, اور طریقہ یہ ہے کہ جب تک کہ دوسرا ابدال ان کے مقام پر نہ بیٹھے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. اب آپ حکم فرمائیے, کیونکہ آپ کے اشارے سے ولایت ملتی ہے. اب آپ ان کو مقرر کیجئے, کس کو مقرر کرنا؟ تو غوث اعظم بولے اتنی رات کو آئے اور کیا کرنا, تو اب تو ہونا ضروری ہے, حضور آپ اشارہ فرما دیجئے. بولے کیوں, میرے گھر سے خالی جاتے, نہ تم جاؤ نہ انہیں جائے, نیچے ہے دیکھو اس کو لے جا کے بنا دو. گھبرا کے پریشان ہو گیا چور. انہیں بولا حضور میں چور ہوں, آپ کے گھر میں آپ کا جبہ چرانے کے لیے, میرے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, میرے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا, آپ میرے کو ولی بنا دے رہے ہیں. تو غوث اعظم نے کہا کس کے گھر میں آیا, کس کے گھر میں آیا؟ غوث کے گھر میں آیا, آل رسول کے گھر میں آیا, سیدوں کے گھر میں آیا. کس کے گھر میں آیا؟ سخی ابن سخی کے گھر میں آیا. اس لیے کہ عبد الرحمن ابن جامی نے کیا فرمایا, غوث اعظم مظہر لطف عمیم. یہ عبد الرحمن جامی یہ بھی ولیوں کے امام ہیں, عاشقوں کے عاشق ہیں, رسول پاک کے عاشق ہیں. غوث اعظم کی شان کیا بیان کر رہے ہیں, غوث اعظم مظہر لطف عمیم, فرما رہے ہیں خود کریم, ابن کریم, جد کریم. غوث اعظم ایسے سخی ہیں, خود بھی سخی ہیں, ان کے والد بھی سخی ہیں, ان کا خاندان بھی سخی ہے, ان کے جد اعلیٰ رسول پاک بھی سخی ہیں. ان کے در سے کوئی واپس نہیں جاتا. تو کس کے در پر آیا تھا, کس کا تو آیا تھا مال چرانے کے لیے. ہم تو کو جنت کی گنجی عطا کر دیتے ہیں, ہم جنت دیتے ہیں, تو ہمارے گھر میں آیا اور پل بھر میں اس کو ولی بنا دیا. اب ولی بننے کے لیے کیا کیا نہیں پڑھنا پڑتا, لیکن غوث کی نظر دیکھو, چور کو پل بھر میں ولی بنا دیا, اس کے گناہوں کو بھی پاک کیا, اس کے دل کے اس کو روح کو ولی ولایت کے قابل بنا دیا. تو غوث کی نظر کا کیا ٹھکانہ ہے. غوث جس چور کو بھی ولی جب بنا سکتے ہیں, ہم تو غوث کا نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہمارے گناہ معاف نہیں کرا سکتے؟ اس لیے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی جہاں نیاز ہوتی ہے, 11ویں شریف ہوتی ہے, بغداد میں غوث پاک اس گھر کو بھی پہچانتے ہیں, اس گھر کے افراد کو بھی پہچانتے ہیں, اور جب موقع پڑے گا غوث اعظم اس گھر میں بھی آئیں گے. اس لیے ہم یہ جلسہ سجائے ہیں, غوث چاہتے ہیں تو اس گھر میں, اس مسجد میں بھی تشریف لا سکتے ہیں. اس لیے ہم جگہ جگہ 11ویں کرتے ہیں, یہاں غوث اعظم آ جائے, یہاں غوث اعظم آ جائے, یہاں ختم رکھیے غوث اعظم, یہاں ختم رکھیے غوث اعظم, یہاں ختم رکھیے غوث اعظم. ہم 11ویں کی محفل ایسے سجاتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو غوث اعظم آ جائیں. 11ویں اس لیے کہتے ہیں, اس لیے ہم مناتے ہیں, منائیں گے 11ویں. اب جھنڈا اٹھائیں گے, اب یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, یا جیلانی شان اللہ پڑھیں گے. اب شرک کہیں گے نہیں کہیں گے, اگر جو کوئی بولا اس کو جواب دیں گے. اب ڈرنا نہیں, میرا تقریر سننے والا ڈرنا نہیں, جواب دینا. جواب نہیں آیا تو دینا. ایک مرتبہ ایک مسلمان اور یہود عیسائی کا مقابلہ ہو گیا. مسلمان بھی میرے ویسے تھے, ان کو بھی کوئی نالج نہیں تھی, مسلمان تھے. یہ ایک آگے عیسائی ٹھاک ڈالا, انہیں بہت پڑھا لکھا تھا, جیسا آج کل پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے لیتے سنت الجماعت کے مدرسے سے اور کام کرتے پکوڑوں کا. ہاں,
یہ نہیں ہے. اب فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے کہتے, بولتے پھر رہے تقریروں میں. فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے؟ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا. بول رہے میں بولا آپ رہے تو بھی چلتا, نہیں رہے تو بھی چلتا. زہر کھا کے مر جاؤ. نہیں آپ دیے تو بھی چلتا کہتے, فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا. ہاں اب ان کو دیکھو آپ, ان کی محبت اس بات سے لے لیا میں کہ غوث کی محبت میں دے رہے ہیں. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے غوث, یا غوث, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, آفتاب خطابت زندہ باد. تو انہوں بولے فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا. اور آپ لوگ بولے ہو صحیح بات ہے نا, ابھی فاتحہ دیے تو کیا نہیں دیے, نماز پڑھنا نماز پڑھنا. یہ گول پھرے کے نماز کو جا جاتے. تو کیا نماز پڑھو بھی, کون بول رہا نماز نہ کو پڑھو بول گیا؟ ہم تو اہل سنت نماز بھی پڑھتے, نیاز بھی کرتے. ہاں تم کس کو بول رہے ہیں آ کے یہ؟ اور ہمارے لوگ ابھی ہو فاتحہ دیے تو بھی چلتا رہے. تو ان کو یہی جواب دینا, تم رہے بھی تو چلتا, نہیں رہے زہر کھاؤ مر جاؤ. رہ رہے دیکھو. اور ہم بولتے ہیں سنو ہماری بات, ہم یہ بات نہیں بولتے, ہم تو بولتے فاتحہ دیے تو ہی چلتا. آپ کیا بولتے ہیں؟ بولیے فاتحہ دیے تو ہی چلتا, اور ایسا چلتا کہ جنت میں داخلہ مل جاتا. اب میں اس کی ٹیکنک آپ کو سمجھاتا ہوں. نوجوانوں سنو, یہ کیوں بول رہے ہیں ایسا؟ یہ ڈوغلے ہے. ایک تو بول رہا بدعت ہے, فاتحہ دینا بدعت ہے, یہ تو ہے نا بھائی. فاتحہ دینا کہاں ہے؟ میں بولا یہاں ہے, ہم دیتے. اب لوگ فاتحہ کا جھگڑا نہیں کرتے. ارے ہماری مسجد میں دیکھیے فاتحہ کب سے ہے؟ جب سے ہندوستان میں اسلام آیا جب سے فاتحہ ہے. جب سے حضور غریب نواز آئے یہاں فاتحہ, عرس, قوالی, یا رسول اللہ, میلاد منانا, 11ویں شریف کرنا, جھنڈے اٹھانا ہے. اب انہیں آگے بول رہا ہماری مسجد میں گر گئے, فجر میں عصر میں فاتحہ دی, انہیں گھس گیا آ کے, بگونے لے کے پھرا, اس کے بعد تنگ ہو کے یہاں گیا. آگے بول رہا دیکھیے یہ فاتحہ نہیں دینا ہے. اب ہمارے لوگ پریشان نہیں ہونا, پہلے مسجد سے نکل. یہ بگونے والوں کی مسجد نہیں ہے, یہ غوث کی دیکھ چڑھانے والوں کی مسجد ہے. پہلے نکال دینا. ہماری کمزوری ہے, سنتے انہیں کیا بول رہا, ہم سنی ہے, سنے ہوئے سب, ہم غوث و خواجہ کو سنتے, تیرے کو نہیں سنتے. یہ بولنا نا ہماری کمزوری ہے. یہ ہم نے کیا بول رہا, سنو تو صحیح, کہیں کو سنو. بتا دیا انہیں, کیسا بتا دیا. اب آپ کبھی جو ہے بکری کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھے, بکری کے سامنے ایک لاری گوشت ڈال دو, آپ کھاتا. بکری کو بولو ارے یہ ہرن کا گوشت ہے, بہترین, کھاؤ کھاؤ, کھاتی. اچھا کبھی شیر کو آپ گھاس کھاتے ہوئے دیکھے, ہاں شیر کھاتا, گھاس کھاتا, پورے کتنے بھی پورے کھیت کی ڈال دو گھاس, بھوکے رہیں گا مگر گھاس نہیں کھائے گا. بولیے دیکھیں آپ کبھی شیر گھاس نہیں کھاتا. تو انہیں جانوروں کو دیکھو آپ, اپنی پہچان برقرار رکھیں. بکری گوشت نہیں کھاتی, شیر گھاس نہیں کھاتا. ارے ہم سنی ہے, شیر ہے, شیر خدا کے ماننے والے ہیں, ہم فاتحہ دیتے ہیں. ہماری علامت ہے ہماری فاتحہ, ہم سنی ہے. اور جو فاتحہ نہیں دیتا وہ غیر سنی ہے, جس کی ہم اپنی زبان میں پکوڑے ہیں. اب بولنا نہیں بولنا, ہاں بولیے. انہوں بول رہے ہیں شیر کبھی کھاتا گھاس تو ہم کہیں کو فاتحہ چھوڑیں گے. شیر جب اب جو ہے گوشت نہیں چھوڑتا تو ہم بھی شیر خدا کے ماننے والے فاتحہ نہیں چھوڑتے. یہ علامت ہے ہماری. اس لیے اٹھے تو فاتحہ, بیٹھے تو فاتحہ, شادی میں فاتحہ, مرے تو فاتحہ, زیارت میں فاتحہ, چہلم میں فاتحہ, برسی میں فاتحہ, منجے میں فاتحہ, سانچک میں فاتحہ, نکاح میں فاتحہ. اس لیے ہم شیر خدا کے ماننے والے ہیں. شیر گھاس نہیں کھاتا, ہم فاتحہ کو نہیں چھوڑتے. اب دیں گے نا فاتحہ, مگر مسئلہ کیا یہ سمجھیے, یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو گالی دے رہے ہیں, آپ کو نہیں, آپ کے باوا دادا کو, آپ پکے باوا دادا کو, بزرگوں کو گالی دے رہے ہیں اور آپ گالی سن رہے ہیں. یہ جو بولنے والے ہیں
اپنے بزرگوں کو اولیاء کو گالی سنا رہے اور ہم یہ کہتے ہیں ہم ہر چیز برداشت کریں گے لیکن اپنے بزرگوں کو گالی سنانا پسند نہیں کریں گے. انہوں کیا بولے فاتحہ دینا بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ بدعت لاتے ہیں کلو بدعت ضلالہ، تمام بدعت گمراہی ہے. یعنی فاتحہ دینا گمراہی ہے. اور گمراہی کیا کرتی؟ دوزخ میں جاتی. تو پتہ یہ چلا کہ فاتحہ دینا بدعت گمراہی دوزخ میں لے جاتی. تو جتنے فاتحہ دینے والے ہیں وہ دوزخی ہیں. یہ ساری گالیوں سے بڑھ کر گالی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کوئی بولے دوزخی ہے تو گالی ہے نہیں ہے؟ یہ بچے کو اگر بولے تمہارے باوا دے رہے کہ ناک ٹیڑھی ہے تو انہیں کھڑے رہتا ہے مولانا تیری تقریر ٹیڑھی ہے. بولی گا کہ نہیں بولی گا؟ مگر آپ اپنے بزرگوں کو گالی سنا رہے. حیا کرو سنی اور شرم کرو. انہیں بول رہا فاتحہ دینے والے دوزخی. بولیے آپ فاتحہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ بولیے برکت سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ رحمت سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہم فاتحہ کو برکت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، رحمت سمجھتے ہیں. انہیں دوزخ میں جانے کی علامت سمجھ رہا ہے. تو بولو کون صحیح ہے؟ ہم فاتحہ کو رحمت سمجھ رہے ہیں، فاتحہ کو برکت. تو جھگڑا کون کر رہا؟ انہیں کر رہا کہ ہم کر رہے ہیں. اب انہیں ڈوغلا بول رہا کیا جھگڑا ہے؟ کہتے جھگڑا تو یہی ہے نا کہ انہیں ہمیں دوزخی بول رہا. تو آپ اپنے آپ کو دوزخی بولنا پسند کریں گے؟ آپ تو چھوڑو. آپ کے بابا کو بول رہا بابا کو دوزخی آپ بولیں گے؟ دادا کو بول رہا آپ کے بابا دادا کو چھوڑو. فاتحہ غریب نواز نے دی ہے، کیا ہم ان کو بول سکتے ہیں؟ بولیے. بابا شرف الدین نے فاتحہ دی ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ دی ہے. یہ تمام اولیاء اللہ، یوسف بابا، شریف بابا، جہانگیر پیران فاتحہ دینے والے ہیں. حضور غریب نواز فاتحہ دینے والے ہیں. نظام الدین اولیاء فاتحہ دینے والے ہیں. حضرت قطب الدین کاکی فاتحہ دینے والے ہیں. مجدد الفسانی فاتحہ دینے والے ہیں. اور دور کے قریب آ جاؤ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت بانیہ جامعہ فاتحہ دینے والے ہیں. انہوں نے تو انوار بہیہ لکھوا دی. یا شقب تو خواجہ جیلانی شاہین اللہ کہنا یہ وظیفہ جو پڑھتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ بانیہ جامعہ کا عقیدہ ہے. انہوں تو ولی کو پکار رہے ہیں، انہوں بولے کہ اللہ کو پکارو. اب بانی کی سننا کہ تمہاری نانی کی سننا؟ بولیے نا کس کی سننا؟ بولیے. انہوں تو لکھ دیا انوار بہیہ میں. ہاں آپ کو معلوم ہے؟ اب انہوں بولے فاتحہ دینا دوزخ میں جانا ہے، دیے تو چلتا نہیں دیے تو چلتا. کیا مطلب ہے؟ کہ انہیں ہم کو گالی دے رہا ہے؟ ہم کوئی نہیں دے رہا، بانی جامعہ کو گالی دے رہا ہے. امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہا ہے. محدث صدقن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ دیتے تھے، ان کو گالی دے رہا ہے. بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ دیتے تھے، ان کو گالی دے رہا ہے. تو بولو ہم اپنے بزرگوں کو دوزخی کہہ سکتے ہیں؟ ہماری اتنی بردبانی، ہم اتنی گستاخی کر سکتے ہیں؟ اور یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کو دوزخی کہہ رہا ہے. فاتحہ صرف ہم نہیں دے رہے، غریب نواز نے ہمیں فاتحہ سکھائی ہے. نظام الدین اولیاء نے فاتحہ سکھائی ہے. بانیہ جامعہ نظامیہ نے فاتحہ سکھائی ہے. احمد اللہ فاضل بریلوی نے فاتحہ سکھائی ہے. بیرالعلوم نے محدث صدقن نے فاتحہ سکھائی ہے. یہ صرف ہم کو دوزخی نہیں کہہ رہا ہے، ہمارے پورے بزرگوں کو دوزخی کہہ رہا ہے. تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولیے نا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں فاتحہ دینا برکت ہے، دوزخ میں جانا نہیں ہے. فاتحہ دیں گے تو ایسی برکت ملے گی کہ غوث و خواجہ کے صدقے میں جنت مل جائے گی. اب بولو آپ جواب دیں گے کہ اب کوئی آگے بولا فاتحہ دیے تو کیا، نہیں دیے تو کیا، تو سمجھ لینا انہیں ڈوغلا ہے. اور قرآن میں ڈوغلوں کو منافق کہا جاتا ہے. اور منافق کے لیے قرآن میں آیا یہ دوزخ کے آخری گڑھے میں ہوں گے. ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پھر آپ اب فاتحہ دیں گے؟ بات یہ کہنے کی ہے، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے میاں، جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا. اگر آپ کی ٹوپی کوئی اتار لیا، آپ خاموش بیٹھ گئے تو شرٹ اتار لیتا. اس پہ بھی خاموش بیٹھے تو پینٹ اتار لیتا. ہاں کر دیتا پھر آپ کو. اگر آپ انہیں ٹوپی پہ ہاتھ دلا گھور کے دیکھے تو وہیں چمک کے رہتا. اس لیے اگر کوئی فاتحہ کو بولا وہیں ڈانٹ دیا اس کو، کیوں رے بدعتی تو دوزخی کس کو بول رہا؟ گھور کے دیکھے تو پھر انہیں غوث کو نہیں بولتا کچھ بھی، خواجہ کو نہیں بولتا، علی کو نہیں بولتا، اور رسول پاک کو نہیں بولتا. پھر گستاخی نہیں کرتا، ہمت نہیں کرتا سنیوں سے بات کرنے کی. سنیاں ہر ایک کی تقریر سننے، انہیں بول رہا بدعت ہے.
اور آپ کو معلوم ہے یہ لوگ ہمارے بزرگوں کو علانیہ ٹی ویوں پر لیکچرر میں گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے اولیاء کو شیطان کہہ رہے ہیں، ہم برداشت کرنا؟ یہ ڈوغلے بول رہے ہیں کہ نہیں چلتا، یہ بھی چلتا، ہمارے پاس نہیں چلتا، ہمارے پاس ولی کی محبت سے چلتا۔ اور آپ کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ بولیے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو۔ ارے کہے گا کلمہ پڑھا تو، کلمہ پڑھ کر امام حسین کو گالی دی جا رہی ہے اور یزید کی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا ایسے کلمہ پڑھنے والے سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ بولیے نا بھائی، صحیح بات۔ اب صداقت کی بات، غوث اعظم کو گالیاں دینے، فاتحہ کی مخالفت کرنے والوں کے جو کلمہ پڑھنے والے، ان سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، درگاہ کو جانا، شرک بولنے والوں سے ہمارا اتحاد ہو سکتا؟ کلمہ تو انہیں پڑھ رہے ہیں۔ یا غوث تو غریب نواز نے کہا، یا غوث بندہ نواز نے کہا، یا غوث قطب کاکی نے کہا، یا غوث سارے علماء نے کہا، اور یا غوث سارے صوفیاء نے کہا، یا غوث سارے اولیاء نے کہا، اور انہیں کلمہ پڑھ کے بولا غوث کہنا شرک ہے، غوث اعظم استغفراللہ معاذ اللہ یہ شرک کرے، بدعت کرے، تو بولا آپ غوث اعظم کو گالی، خواجہ غریب نواز کو گالی دینا ہم پسند کریں گے؟ اس دشمن کو ہم جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہی جواب دے رہا ہے شجاعت علی، تو کیا پورا کر رہا ہے؟ یہ کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کو باخبر کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دوستو، یہ جو فاتحہ کے مخالف ہیں، یہ عرس کے مخالف ہیں، درگاہوں کے مخالف ہیں، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کے مخالف ہیں، توسل لینے کے مخالف ہیں، یا رسول اللہ کہنے کے مخالف ہیں، یا خواجہ کہنے کے مخالف ہیں، یہ پورے کے پورے اولیاء کے رسول پاک کے اللہ کے دشمن ہیں۔ اب ان کا ہم مقابلہ کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ تو خطبہ ہمارا ہے، یہ تو حدیث قدسی ہے، متفق حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کو میں اعلان جنگ کرتا ہوں، میں لڑتا ہوں، اللہ بول رہا ہے۔ پھر اللہ بولنا تھا نا ہر ایک کو نہیں، کسی کو بھی برا نہیں بولنا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اللہ بول رہا میں لڑوں گا۔ ہاں ہم برا بولے تو نہیں، برا نہیں بولنا کہتے، تو برے کو تو برا بولیں گے نا، ہاں پکوڑے کو پکاڑو بولیں گے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ پہلے آپ سنی کو سنی بولیں گے، مسلمان کو مسلمان بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیے آپ، طوطے کو طوطا بولیں گے، جلیبی کو جلیبی بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اب دکان میں جا کے بولیں گے جلیبی لینا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ پکوڑا دو بولیں گے؟ بولیے، جلیبی کو جلیبی، خلاقن کو خلاقن، ہاں بولیے، طوطے کو طوطا، کتے کو کتا بولنا پڑے گا، نہیں بولنا تو کتا نے تو بولے تیرا بیٹا ہوں گا انہیں، ہم تو کتے کو کتا بولیں گے۔ اس واسطے فاتحہ چور کو فاتحہ چور بولیں گے۔ فاتحہ دینا ضروری ہے، سن لیجئے میرے بات، اگر کوئی بڑے سے بڑا آ کے میرے سے بات کرے، اب یہ ڈوغلا پنا چھوڑو، فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو چلتا، فاتحہ دیے تو ہی چلتا، کیونکہ یہ ہم کو گالی دے رہے ہیں کہ فاتحہ دینے والے دوزخی ہیں، اور انہیں اس کی تائید کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔ یہ کیا جھگڑا ہے فاتحہ کا کہتے ہیں، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کا کیا جھگڑا ہے کہتے ہیں؟ بانی جامعہ کی انوار احمدی پڑھیے، کئی صفحات پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے پہ دلائل دیے ہیں، اور یہ ثابت کر کے بتایا ہے کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا شرک فی العبادت نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کی تعظیم ہے۔ اگر میں وہ چھیڑ دوں گا تو فجر ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ بانی جامعہ نظامیہ کا ہے، وہی عقیدہ شجاعت علی پھیلا رہا ہے۔ یہ عقیدہ بانی جامعہ نظامیہ کا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا، سرکار علم ماں کا نامہ یقین رکھتے ہیں، اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں، یا غوث پکارو یا خواجہ پکارو، درگاہوں پر حاضری دو، وہاں سے مدد ملتی ہے۔ آپ ان لوگ بول رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا، یہ ہوتا، ان سے بھی مل رہے ان سے بھی مل رہے، ہم کسی سے نہیں ملتے، ہم تو غوث کے غلاموں سے ملتے ہیں۔ بولیے ہم حق راستے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم یہاں فاتحہ کا جھگڑا بول کے کیا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ فاتحہ کا ہی جھگڑا ہے۔ کوئی فاتحہ نہیں دیتا تو وہ غیر سنی ہے، وہ بدعقیدہ ہے، وہ بدعتی ہے۔ ہم فاتحہ دینے والے اہل سنت الجماعت ہیں، جس کو سرکار نے نجات والی جماعت کہا، سرکار نے جس کو جنت والی جماعت کہا، اس جماعت میں یہ علامت ہے، وہ فاتحہ دینے والی ہوتی ہے۔ اس کی برقرار رکھیے۔ اس لیے ہم یا غوث پکارتے ہیں، یا قطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر۔ اور آپ بتائیے فتوے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو دوزخی کہہ رہے ہیں، جبکہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خود کا ارشاد ہے کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں
کہ اگر کوئی مشکل میں آ جائے تو میرے نام کی دعائی دے، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے، وہ غوث اعظم عجیب ہمارے متین صاحب نے جو فرمایا کہ وہ غوث اعظم جو کائنات کو اپنی ہتھیلی میں رائے کے جیسا دیکھتے ہیں، وہ غوث اعظم تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اور انہیں سرکار کو بولا کہ علم غیب نہیں رکھتے، شرک ہے بولا۔ اور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میں رائے کو جیسا ہتھیلی میں رائے کو دیکھا جاتا ہے، میں ساری عوالم کو دیکھتا ہوں اور جہاں چاہے مدد کر سکتا ہوں۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو تمہاری مدد کروں گا۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا، یہ مشہور بات ہے، صرف یہ پڑھ کے بھی جو غداری کرتے ہیں، پھر ہم ان کے چہرے سے پردہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ معلومات رکھ کے دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، معمولی فیس کے لیے، معمولی پیسوں کے لیے، لفافے کے لیے۔ سرکار غوث اعظم کا تو عام اعلان ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید مت گھبرا، مت پریشان ہو، تو مت گھبرا، اللہ میری سننے والا ہے۔ ابے اللہ تو سب کا ہی رب ہے، یہ اللہ ربی کیوں فرمایا؟ میرا رب ہے کیا بات؟ اللہ تو سب کا رب ہے نا، مگر میرا ربی وہ تو اللہ سب کی نہیں سنتا، غوث کی سنتا ہے، اس لیے ربی فرمایا۔ اب گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو خالی چند باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ نوجوان مضبوط ہو کر اہل سنت جماعت کی خدمت کریں اور ان کو جواب دیں۔ آپ کے شمس آباد میں گھسنے نہ دیں، یہ شمس آباد ہے، شمس کہتے ہیں سورج کو، سمجھے آپ؟ اور غوث اعظم کیا نے فرمائے کہ ہر ایک کا سورج چمکا پج گیا، سرکار کا شعر ہے کہ ہر ایک کا سورج چمکا مگر میرا سورج ہمیشہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے، وہ شمس آباد ہے یہ، ہاں یہ شمس ہمیشہ غوث اعظم کا نام لیتے رہیں گا تو شمس آباد آباد ہوتے رہے گا، ہاں نہ تو آپ بجھ جائیں گے۔ ان کو اگر موقع دیں گے، ان کی نماز دیکھیں گے، ان کا روزہ دیکھیں گے، ان کی جو ہے کیفیت دیکھیں گے، ان کے اخلاق میں مت جاؤ آ کے جو ہے مسلمانوں کو فری اینکاں دے رہے۔ ہم کو اینک کی ضرورت نہیں ہے، غوث کی غلامی کی ضرورت ہے۔ فری میں دوائیں دے رہے ہیں، ہم کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، غوث کے نام کی ضرورت ہے۔ فری میں کتاباں دے رہے ہیں، ہم کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، غوث کا نام ہی کافی ہے ہمارے لیے، سمجھے؟ تمہارے علم کی ضرورت نہیں، تمہارے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، غوث اعظم کے دامن کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو مانتے ہیں؟ اس لیے غوث اعظم کی غلامی کیجئے، سمجھیے کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، 11ویں شریف کیوں کرنا، یا غوث کیوں کہنا، کیوں پکارنا ان کو مدد کو۔ سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں اگر میرا مرید اگر مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے اور اس کی عزت جا رہی ہے، وہ لٹ رہا ہے، تو میں مغرب سے اس کی مدد کروں گا۔ غوث اعظم کہہ رہے ہیں میں مدد کرنے والا ہوں، انہیں بولا شرک ہے، تو غوث اعظم کو مشرک بنا رہا، بندہ نواز کو مشرک بنا رہا، حضور غریب نواز کو مشرک بنا رہا۔ تیری اتنی بڑی جرت ہے، ابھی غلام موجود ہے، غوث کو کھا جا کے ہم تجھے جواب دیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے یہ دشمن کو برا کہو، اس سے لڑو، اس کی توہین کرو، اس کو بے عزت کرو، جو یہ کرے گا وہ میری طرف سے لڑائی کرنے والا ہوگا، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس لیے اولیاء کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہر سنی کا فریضہ ہے۔ اللہ بولا میں لڑنے کو تیار ہوں، اللہ سے کوئی لڑ سکتے؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے، پکوڑے لڑتے۔ اس لیے درگاہ کو نہ کو جاؤ، دشمنی کیا کریں گے ولی سے؟ اللہ کے ولی سے معاملی منسٹر کے دوست نہیں کرتے دشمنی لوگ، معاملی لیڈر پھٹی چل رہا تو اس سے دشمنی نہیں کرتے، نہ کوئی جام دے لیڈر ہے دوست ہے اس کا کچھ بھی ہو جائے گا، بولتے ہو نا؟ ہوتا نہیں ہے تھا، بولیے۔ تو بھی اللہ کے ولی سے کیا دشمنی کریں گے؟ اللہ کے ولی کی دشمنی یہی ہے، یا غوث مت کہو، درگاہ کو مت جاؤ، ان کا کوئی طاقت نہیں ہے، 11ویں شریف مت کرو، 6ٹھی شریف مت کرو، اولیاء کے قبور کو مت جاؤ، وہ خبروں میں زندہ نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اولیاء اللہ اپنی مزارات میں زندہ ہیں، جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، تم مت گھبراؤ، اگر تمہارے کو مشرق میں پریشانی ہوگی تم مجھے پکارے کو تو میں مغرب سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں کہہ رہے ہیں کہ میں مدد کر رہا ہوں، ہم مدد لے رہے ہیں، تو کہیں کو چل رہا،
انہوں مددگار، ہم مدد لینے والے. تو یہی باتیں ہیں میرے دوستوں، نوجوانوں. اب آپ بولیے کہ میں نے کوئی بات غلط کہی؟ قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ 11ویں کرنا، یا غوث کہنا. بولیے آپ کی اس نالج میں اضافہ ہوا؟ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب آپ 11ویں کریں گے، یا غوث کہیں گے، درگاہوں کو جائیں گے، اور یہ جو مخالف ہیں ان کو جواب دیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے چندہ دیں گے، ان کو اچھا سمجھیں گے، ان کو قرآن پڑھنے والا عالم سمجھیں گے؟ نہیں سمجھنا. یہ جاہل نمبر 1 ہے، جاہلوں سے بدتر ہے. سمجھے آپ؟ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان سے کھانا پینا نہیں. ابھی غنیت الطالبین کا حوالہ ہمارے جناب عبد المتین صاحب نے دیا ہے، آپ پڑھ لیجئے. 8ویں باب میں غنیت الطالبین کے سرکار غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو جو ذلیل کرے گا، ان کو جو ذلیل کرے گا، یہ فاتحہ دینا نہیں دینا یہ سب بولنے والوں کو جو ذلیل کرے گا، اللہ اس کو جنت میں 100 درجے عطا فرمائے. ان کے گھر میں غنیت الطالبین ہے، چل کے مطالعہ کر لیجئے. ابھی آپ لوگ پڑھتے نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے رشتہ داری کر رہے ہیں جن پہ لعنت بھیجنا چاہیے. ان کی چائے نہیں پینا، ان سے رشتہ داری نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا ان سے، اور ان کی مدد نہیں کرنا، ان کو امام نہیں رکھنا. ہمارا تماشا ہی ہو گیا. وہ ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ہم ظلم سہ رہے ہیں. آتنکوادی ہے تو یہ لوگ ہیں جو غوث و خواجہ کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ دہشت گرد ہیں، اور اولیاء اللہ کے آستانے ظلم و زیادتی دہشت گردی کو مٹانے والے ہیں، انسانوں کی بھلائی کرنے والے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب آپ کریں گے. میری تقریر سنیں تو ایسی ہے. آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو کھڑے یہ بولیے. حق ہے نا؟ تو پھر آپ میری تائید کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ جب تائید کر رہے ہیں تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے. کل نہیں بولنا کچھ بھی مولانا ایسا بول دیے ویسا بول دیے. ہم کچھ نہیں بولے، قرآن و حدیث سے بولے. جو اللہ بولا وہ بولے، جو رسول پاک بولے وہ بولے، جو اولیاء بولے وہ بولے. ہاں، اس کو مان لیجئے تو آپ بھی حق والے ہو جائیں گے. حق جماعت اہل سنت جماعت. سمجھے آپ؟ اس سے وابستہ ہوئے. اب وہ مختلف روپ میں لوگ مفتیوں کے، عالموں کے، مشائخین کے روپ میں آ کے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی چال بازیوں سے بچیے. شجاعت علی کا یہی نعرہ ہے. اس لیے ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج تشریف لائیے. اس سے بھی زیادہ باتیں آپ کو مضبوط ملیں گی. اور اس اتوار کو تو مرکزی جلسہ ہے، آپ تشریف لائیں گے. اور خوشی کی بات یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ اس بار پہلی مرتبہ حیدرآباد کی سرزمین پر جلوس غوثیہ نکالا جا رہا ہے. اس کا بھی مقصد ہے، اس لیے نکالا جا رہا ہے. میں مختصر انداز بتاؤں گا کہ آج ساری کائنات میں اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دیا گیا. اسلام کو بدصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں جلوس کے ذریعے سے کہ اسلام دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، ظلم و زیادتی کو روکتا ہے. اسلام نے امن و عافیت و شانتی پھیلائی ہے، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ امن و شانتی رحمت کے پیغمبر ہیں. اور اولیاء کے آستانے جہاں ہر قسم کا انسان آتا ہے. آپ جا کے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کا یہی آستانہ ہے. حضرت یہاں جب تشریف لائے نا، یہ پہاڑ پہ کہیں کوئی درگاہ بستی میں کیوں نہیں ہے درگاہ؟ بابا صاحب پہاڑ پہ کیوں؟ اس لیے یہاں جب آئے تو آپ کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی کی گئی ان لوگوں کے ساتھ. یہ حضرت بابا شہاب الدین سہروردی، بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہے. بابا صاحب وہ پہاڑی پہ ہے، انہوں یہ پہاڑی پہ ہے. فخر الدین بابا ٹولی چوکی کی پہاڑی پہ ہے. یہ اولیاء اللہ پہاڑوں پہ کیوں ہے؟ ان کو یہاں ٹکنے نہیں دیا گیا، بستی میں رہنے نہیں دیا. یہاں تک کہ پیسے دے کر اگر وہ اناج خریدنا چاہے تو ان کو اناج نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھے، پتے کھائے، جنگلی پھل کھائے، لیکن ایسا کایا پلٹا کہ جو لوگ دشمن تھے ان کے عاشق ہو گئے. یہ بستی جو بسی ہے نا، یہ کایا پلٹنے سے ان کو نفرت نہیں کیا. ان اولیاء اللہ نے مشکل اٹھائی، محبت دی، نفرت کو برداشت کیا، امن عطا کیا. اس لیے آج یہ آستانے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے آستانے پر جہاں مسلم آتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں نا. بابا صاحب کے پاس جا کے دیکھیے، یوسف بابا کے پاس جا کے دیکھیے، جہانگیر پورہ پہ جا کے دیکھیے. ہر مذہب کا آدمی دیکھے گا. اجمیر شریف جائیے، سلطان عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ سکھ آئے گا، بدھ مت آئے گا، جین مت والا آئے گا، ہر نظریے والا آئے گا، یہودی آئے گا، عیسائی آئے گا، ہر کوئی آئے گا.
چنگیری لیے ہوئے بارگاہ غریب نواز میں جھک رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ نے ہر انسان کو فیض عطا کیا، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اولیاء اللہ نے امن پھیلایا، انسانیت کی قدر کی ہے، اس لیے ہمارا مذہب انسانیت پسند مذہب ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ نے انسانوں کی بھلائی کی، اس لیے یہ جلوس نکالا جا رہا ہے۔ نکالنا کہ نہیں نکالنا بولیے؟ آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے بابا کہ اسلام پھیلا ہے تو صوفیہ اور اولیاء سے پھیلا ہے، کسی جماعت نے اسلام نہیں پھیلایا ہے، ہمارے اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے۔ اس لیے یہ بتانا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، ہم چاہنے والوں کے لیے خالی 11ویں کے لیے بیٹھ گئے، جھنڈا اٹھا لیے بیٹھ گئے، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن آگے بڑھ کے اولیاء کے دشمنوں کو اگر جواب دیں گے تو اللہ کے سپاہی بن جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے جلوس میں شرکت کریں گے نا بھائی؟ 8 بجے آ جائیے، کھانے پانی کی فکر مت کیجئے، انشاءاللہ ہماری جماعت آپ کو ناشتہ کروا دے گی، مگر غوث اعظم کی غلامی کا دم بھریے، جلوس غوثیہ میں شریک ہو کے بتائیے کہ ہم اولیاء کے چاہنے والے ہیں، ہم بدعقیدگی کو پسند نہیں کرتے، ہم کلمے کی بنیاد پہ ایک نہیں ہوتے، غوث اعظم کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ مجھے اسلام میں بول دینا ابھی، میں ٹی ٹی پی پی کا مقرر نہیں ہوں، میں تو ڈٹ کے بات کرنے والوں میں سے ہوں۔ ہاں آ جائے تو بات کرنے کو اولیاء ہے، کلمے کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہو سکتے، رسول پاک کی، اولیاء کی، اہل بیت کی، صحابہ کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ یہ حق بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو نوجوانوں، جب آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں تو آپ میرا ساتھ دیجئے۔ 15 فروری بروز اتوار آپ کو دعوت نامے دیے چکے ہیں، جلسے میں بھی شریک رہیے، جلسے میں بھی تشریف لائیے، جلسے کے بعد تبرک کا انتظام ہے، وہ بھی آپ چکر جائیے، چکے وہ تو چکنا نہیں، کھاؤ اچھا، آئیے دعوت دی جا رہی ہے، آپ تشریف لائیے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ نے بات کو پسند کیا، اچھا معاف کرنا وہ میں واقعے کے ادھر آ گیا، تو یہ عیسائی اور مسلمان میں جھگڑا ہو رہا تھا، مسلمان سے عیسائی کہہ رہا تھا کہ تم کو معلوم ہے، انہوں نے بولا کیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ سے افضل ہے پڑھے۔ مسلمان بولا ہاں معلومات تو نہیں تھے، انہوں اڑ گئے، انہوں بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے نبی تو سارے نبیوں سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ معلومات نہیں رہنا الگ ہے، عقیدہ رہنا اہم ہے۔ ان کو معلومات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی افضل ہے سارے نبیوں سے، انہوں اڑ گئے، تو انہیں بولا قرآن کی دلیل دیا۔ اب ہم لوگ قرآن کوئی کتنے بھی دلائل دو، عقیدے پہ قائم رہو۔ ہم کو کوئی بولا فاتحہ دینا قرآن میں، کیا گھبرا جاتے ہیں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہیں بولا قرآن میں خود ہے تمہاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی کرے۔ اب ان کو تو معلومات نہیں تھے، اب انہوں بولے بھائی وہ قرآن میں ہے نہیں ہے وہ بحث نہیں ہے، مگر ہمارے نبی افضل ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے مسلمانوں، تو بچ گئے آپ، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہونا ایسا مسلمان ہے، اس کو بولتے ایمان والا۔ یہ ایمان والا کیسا ہے؟ رسول کو بول رہے علم غیب نے تو سن لے رہا ہے، انہیں بول رہا قرآن میں نہیں ہے۔ ارے تیرے کو نہیں معلوم ہے، بول قرآن میں تو سب کچھ ہے، قرآن میں تو سبھی کچھ ہے۔ انہیں غوث اعظم تشریف لا رہے تھے، انہیں بولا المدد یا غوث اعظم، بڑی پریشانی میں آ گیا، اب میرے عقیدہ خراب ہونے کی نوبت آ گئی۔ انہیں یہ بول رہا ہے، غوث اعظم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو عیسائی بولا حضور بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی سے افضل ہے، تو اب آپ بتائیے۔ تو انہوں بول رہے کہ نہیں ہمارے نبی افضل ہے، اب آپ بولیے، آپ تو امام ہیں مسلمانوں کے۔ تو غوث اعظم نے کہا یہ جو بول رہے ہیں بے شک صحیح ہے، ہمارے نبی سب نبیوں سے افضل ہے۔ تو بولے آپ کے خود قرآن میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے نبی کرے کیا؟ تو غوث پاک نے کہا تو ہمارے نبی تک کہاں جا رہا، اگر نبی کا غلام کر دے تو، نبی کا غلام کر دے تو مان لے گا؟ بولے ہاں کیا بات ہے، آپ کریں گے؟ بولے بے شک میں کر کے بتاؤں گا۔ ہاں آپ کریں گے، ٹھیک بتا کون سے مردے کو زندہ کر، لے کے جگہ قبرستان کو پرانی ٹوٹی پھوٹی خبر کو بتایا، بولے یہ مردے کو زندہ کر۔ تو غوث اعظم کیا فرمایا، زمین پہ ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ مردہ 200 سال پہلے دفن کیا گیا ہے۔
تو غوث اعظم کو کیا کیا پتا ہے، کون کب مرتا ہے پتا ہے. یہ 200 سال پرانی خبر ہے، 200 سال پہلے مردے کو دفن کیا گیا تھا. تو بتائیے غوث اعظم جب سن سے واقف ہے تو ہم سے واقف نہیں ہے کیا؟ ہم تو ان کے غلام ہیں. ہاں، اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں، 11ویں کرتے، جھنڈا لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائے کہ غوث ہم سے واقف ہے. تو بولے 200، انہیں بولا اٹھائیے، اسی کو اٹھائیے. تو بولے یہ جو مردہ ہے نا یہ گویا ہے، اپنے دور میں گاتا تھا، تب اس کو گا کے اٹھاؤں یا بغیر گا کے؟ انہیں بولا آپ کی مرضی جیسا ہے. اب دیکھیے غوث اعظم کیا کیا علم رکھتے ہیں. جب غوث اعظم کا یہ علم تو رسول اللہ کا کیا علم ہوگا؟ اب انہیں بولا علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں لے پھر رہے، بگونے لے کے پھر رہے. ارے تیرے بگونے کا علم بھی ہے غوث پاک کو. اس لیے پہلے سرکار بول دیا یہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ نماز پڑھیں گے لیکن ان کی نماز کام نہیں آئے گی، ہماری 11ویں کام آ جائے گی. سمجھو میاں بات کو، ذرا بیٹھو آگے آپ کو میں بتاتا ہوں سب. یہ آج کل کے للو پلو علماء نکل گئے، نقلہ مار کے عالمہ بن گئے، ایسے ویسے باتیں کرے تو آپ وہی صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے. آج کل کا عالم بھی دھوکے باز، آج کل کے مرشدہ مشائخین بھی دھوکے باز. اللہ ماشاءاللہ چند لوگ رہ گئے. بات کرو تو ٹناٹن کرو، حق بتاؤ لوگوں کے سامنے. ہاں، یہ جا کے وہابیوں سے مل رہے ہیں پیچھے کے ڈور سے، ان کو بلا کے جلسہ کر رہے ہیں، وہابیوں کے ساتھ مل کے جلسے کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں چلتا. ہم وہابیوں کو بلا کے جلسہ نہیں کرتے، غوث کے غلاموں کو بلا کے جلسہ کرتے. آپ کیا کرتے بولیے؟ آپ بھی یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر وعدے پہ قائم رہنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان سے نفرت کرنا. سیدھی بات بتا رہا ہوں، ایک عام آدمی سے، غیر مسلم سے نفرت نہیں کرنا، لیکن یہ سرکشوں سے، منافقین سے نفرت کرنا. کیونکہ عام آدمی دشمن ہے، یہ غدار ہے. اور غدار کی سزا کیا ہوتی؟ ہاں بس اسی واسطے گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. ہاں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور معلوم ہوتا تو آپ بھی بولتے ایسی. آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. میں اس لیے اس دور کے لحاظ سے تقریر کر کے آپ کی آنکھوں پہ جو لوگ غفلت کا پردہ ڈال رہے ہیں وہ ہٹا کر آپ کو رسول و غوث کی غلامی عطا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں. آپ اس کو تھامیے. تو سرکار بغداد نے کہا کہ یہ گویا ہے، اس کو گاتے ہوئے اٹھاؤ یا بغیر گاتے. انہیں بولا مرضی آپ کی. آدھا فلیٹ ہو گیا انہیں، مرضی. غوث اعظم نے پھر پلٹ کے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کیسا زندہ کرتے تھے؟ انہیں بولا قم بإذن اللہ کہتے تھے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اب غوث اعظم نے مردے خبر کو دیکھ کے کہا کہ قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا. خبر شق ہوئی، مردہ برآمد ہوا. غوث اعظم کے خبروں ادھر مردہ برآمد ہوا، عیسائی قدموں پہ گر گیا. جب غلام کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا؟ انہیں مسلمان ہو گیا. غوث اعظم نے مردے کی طرف پلٹ کے کہا تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا پھر چلے جانا چاہتا ہے؟ کیا اختیار ہے غوث اعظم کا؟ جسے چاہے دنیا میں رکھیں، جسے چاہے آخرت میں بھیج دیں. جب یہ اختیار غوث اعظم کا ہے تو 11ویں کرنے والوں کو غوث اعظم بچائیں گے نہیں بچائیں گے؟ جھنڈا اٹھانے والے کو بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ یا غوث کہنے والے کو بچائیں گے؟ تو مردہ بولا حضور آپ کا دیدار ہو گیا، اب دنیا نکو آخرت ہی چلنے. ہوشیار تھا مردہ بھی. بولا نکو وہیں چلے جاتا ہوں میں جنت میں، یہاں نکو. یہ دنیا وحشت کا مقام ہے. وہ آپ کا دیدار ہو گیا بس ہے. سرکار اس کو واپس کر دیے، عیسائی مسلمان ہو گیا. اور ہم کو معلوم ہو گیا غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، پکارو شاہ جیلاں کو پکارو. اس لیے پکارتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ایسی کئی باتیں آپ کو سننے ملے گی. آپ اتوار کو 15 فروری ضرور جامع مسجد افضل گنج میں تشریف لائیے، جلوس میں شرکت کیجئے اور ان باتوں کو تھامیے اور برابر غوث و خواجہ کے دشمنوں کو جواب دیں گے نا بھائی؟ ہماری آرزو ہے دینا. وہ تو لڑنا جھگڑنا نہیں. ایک بات بتا دو، دال دھپال لڑنا جھگڑنا نہیں. ان سے احتیاط برتنا، ان کے اجتماع میں نہیں جانا، ان کو چندہ نہیں دینا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کی ٹی وی نہیں دیکھنا، ان کی سی ڈی نہیں دیکھنا. یہ ہے نہیں ہم ملا مارنا شروع کر دیے. قانون ہاتھ میں مت لو، اس سے احتیاط کرو، اس کے اجتماع میں مت جاؤ، اس کے ساتھ مت پھرو. یہ ہے مقابلہ، ایسا کرنا ہے ہمارے کو اس دور میں. بحث مذاکرہ بھی نہیں کرنا. دیکھ لیا ایک مرتبہ چھوڑ دیے، چل تو ادھر ہم ادھر.
تو اس لیے غوث و خواجہ کی غلامی میں آ جائیے. لڑائی جھگڑا بولے تو مارم پیٹی نہیں کرنا ہے ہمارے کو, قانون ہاتھ میں لے لینا ہے, احتیاط کرنا ہے. یہ تو احتیاط تو اتنی کر سکتے ہیں نا بھائی, کریں گے تو پھر آ جائیے میرے ساتھ نعرے لگائیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, یا علی بول, نعرے حیدری, نعرے حسینیہ, نعرے حسینیہ, نعرے حسینیہ, نعرے غوث, نعرے غوث, نعرے غوث, نعرے خواجہ, نعرے خواجہ, نعرے خواجہ. پتی پتی پھول پھول, پتی پتی پھول پھول. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلامی غوث میں. اللہ ہماری موت آئے تو آستانے غوث اعظم پر آئے, آپ کا نام لیتے ہوئے آئے, کیونکہ غوث اعظم یہاں بھی مدد کرتے ہیں, وہاں بھی مدد کرتے ہیں. ایسے کئی واقعات خبر میں بھی غوث اعظم کام آتے ہیں. انشاءاللہ جامع مسجد افضل میں بولیں گے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اللہ ہماری موت آئے تو محبت رسول میں, محبت اولیاء میں آئے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.